بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اور پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے خوب تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے۔ دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، پاکستان کے کچھ نام نہاد علماء اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین، آج سے تقریباً 15 سال پہلے ایک سوال جواب کی نشست میں کسی نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے پوچھا کہ جنت میں مرد کو تو 70 حوریں ملیں گی، لیکن عورتوں کو کیا ملے گا؟ اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے لفظ حور کو بریفلی ایکسپلین کرنے کے بعد کہا کہ مرد کو جنت میں حور ملے گی اور عورت کو جنت میں خوبصورت مرد ملے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات ضرور ذہن نشین کر لیں کہ ڈاکٹر صاحب نے اس صورت میں یہ بات کی ہے جب عورت کا دنیاوی شوہر جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ یہ بات تو حدیث سے واضح ہے کہ نیک میاں بیوی جنت میں بھی ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا پرانا موقف تھا، جبکہ اب ڈاکٹر صاحب کا اس کے متعلق موقف اور ہے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب سے کسی نے سوال پوچھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اور انجینئر صاحب قرآن حدیث سے بات کرتے ہیں، ان کی بات پر عمل کرنا کیسا ہے؟ اس پر دلیل کے ناکام بادشاہ نے کیا جواب دیا، آپ خود ہی سن لیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اور محمد علی مرزا قرآن حدیث کی روشنی میں بات کرتے ہیں، اس پہ عمل کرنا کیسا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہندو، عیسائی، یہودی، پارسی، کمیونسٹ، ان کے خلاف بہت بڑے ڈاکٹر ہیں۔ وہ یہودی کے خلاف، عیسائی کے خلاف، ہندو کے خلاف بات کریں تو لے لو، ان کا تجربہ ہے، لیکن وہ عالم دین نہیں ہے، وہ مفتی نہیں ہے، ان کی قرآن و سنت پر وہ علوم کا مہارت نہیں ہے جو علماء کو ہے۔ دینی مسئلہ بتائیں تو وہ بہک جاتے ہیں، ان کا مسئلہ علماء سے چیک کرو، یاد رکھنا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھا گیا جنت میں حور مردوں کو ملے گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو جواب یہ تھا کہ ان کو اپنا شوہر ملے گا۔ تو کیا کہتے ہیں؟ جنت میں عورتوں کو بنا ہوا ایک مرد ملے گا جسے حورا کہتے ہیں۔ میں نے کہا جی تیری زنانی کو ملنا ہے، ہم نے کہا آپ کی بیویوں کو ملے، ہم تو اپنی بیویوں کو خود ملیں گے بابا۔ تو اس لیے عالم دین وہ نہیں ہے، اور جو مولوی اس کے چاپلوس بنے ہوئے ہیں نا، ان کی علمی حیثیت بھی ہم جانتے ہیں، ان کا حدود اربا بھی ہم جانتے ہیں۔ مفتی صاحب کو ان پر اور ان کی اہلیہ پر اتنی گھٹیا زبان استعمال کرنے سے پہلے کم سے کم ڈاکٹر صاحب کا موجودہ موقف ضرور جان لینا چاہیے تھا۔ ناظرین، حال ہی میں کسی نے یہی سوال ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے دوبارہ پوچھا کہ عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا۔ اس پر ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا۔ اور ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ انشاءاللہ عورتوں کو وہی ملے گا جس کی وہ مستحق ہوں گی۔ As far as the question is concerned, that if the men go to heaven, they'll get 72 hur, that beautiful women, what will the women get? The same question was asked to Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, who's the wife of the Prophet. So the wife of the Prophet replied that the woman will get that which your heart hasn't desired, what your eyes hasn't seen, what your ear hasn't heard about. That means inshallah you will get something equal. What your heart hasn't desired, what your eyes hasn't seen, what your ear hasn't heard. So inshallah if you go to heaven, you will get something good which inshallah you'll be satisfied. یہ تھا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا موجودہ موقف، اور یہ مفتی صاحب کیسے ان پر اپنی زبان کھول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ناظرین، اس دلیل کے ناکام بادشاہ کا اپنا حال یہ ہے کہ آئے دن ضرور اس کی کوئی نہ کوئی ویڈیو انجینئر صاحب کے خلاف ہوتی ہے۔ ناظرین، انجینئر صاحب کا قصور صرف اتنا ہے کہ انہوں نے ان کے بزرگوں کی کتابوں سے گستاخانہ عبارتیں عوام الناس کے سامنے رکھی ہیں، انہوں نے وہ کلمے عوام کے سامنے رکھے ہیں جو ان کے بزرگوں نے اپنے نام کے پڑھائے ہیں۔ اس لیے یہ نام نہاد علماء انجینئر صاحب اور ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے انٹرنیشنل اسکالر کے دشمن بن چکے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ایسے علماء کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔